قرآن حکیم میں سورہ نوح ہے 29 پارے میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی 950 برس کی داستان عظیمت کو ذکر فرمایا ہے۔ وہاں یہ ذکر بھی ہے کہ دن رات انہوں نے اپنی قوم کے افراد کو پکارا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، دن میں بھی پکارا، رات میں بھی پکارا، صبح بھی اور شام کو بھی، اکیلے اکیلے جا کے پرسنل کالز بھی دیں اور اجتماعی طور پر بھی کلیکٹیولی بھی نوح علیہ السلام نے قوم کے سامنے اللہ کی طرف بلانے کی دعوت رکھی، توحید کی دعوت رکھی، قوم نے مان کر نہ دیا۔ یہ داستان 950 برس کی ہے جو سورہ نوح میں ذکر کی گئی ہے۔ وہیں ایک بات نوح علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائی ہے، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، اللہ کا بڑا ہونا، اللہ کا سب سے بڑا ہونا، اس کی عظمت، اس کا تم اعتقاد نہیں رکھتے۔ وہ قوم شرک میں مبتلا تھی، بت پرستی میں مبتلا تھی، گناہوں میں مبتلا تھی، پیغمبر کی نافرمانی میں مبتلا تھی، معصیت میں مبتلا تھی، انکار رسالت کے جرم میں مبتلا تھی، توحید باری تعالیٰ کے مقابلے میں شرک کو اختیار کرنے کے جرم میں مبتلا تھی۔ اس قوم کو کہا جا رہا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہوا، تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے۔ ذرا ہم اپنے لیے بھی اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیں، تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے۔ آج کیسے کیسے امور اور معاملات پر محنتیں ہیں، جد و جہد ہے، اسٹرگل ہے، ایفرٹس ہیں، لوگوں کی جانیں لگ جاتی ہیں، وقت لگ جاتا ہے، وسائل لگ جاتے ہیں۔ کرکٹ کا کریز آ جائے تو لگتا ہے کہ پاکستان میں اس سے بڑا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کس طرح ریاستی ادارے بھی اور نجی ادارے بھی اور قوم کا ایک بڑا طبقہ بھی پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے کرکٹ کے پیچھے۔ مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم، ایسے ہی ہے نا۔ پھر اپنے اپنے رائٹس کے لیے فلاں کے حقوق سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بجلی، پانی، گیس، ٹیکس کے مسائل ہیں، میں اس کی نفی نہیں کرتا، کوئی بجلی کے لیے کھڑا ہے، کوئی پانی کے لیے کھڑا ہے، کوئی گیس کے لیے کھڑا ہے، کوئی ریٹ آف ٹیکس، انکم ٹیکس کا ریٹ کم کروانے کے لیے کھڑا ہے۔ سب جگہوں پر باتیں ہو رہی، سب کے لیے باتیں ہو رہی۔ کوئی کسی سیاسی لیڈر کی شان میں گستاخی ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئے تو اس کے فالوورز کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے لیڈر کو یہ کہہ دیا، ہمارے لیڈر کو وہ کہہ دیا۔ اور کبھی ہم نے پاکستان میں دیکھا کچھ علاقوں میں کہ اپنے لیڈروں کی خاطر کسی کی جان بھی لے لی جاتی، ایسے ہی کچھ ہے نا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہوا، تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے۔ گھر میں گلاس ٹوٹے ہمیں غصہ آ جاتا ہے، اسکرین ٹوٹے غصہ آ جاتا ہے، چھت گر جائے پریشان ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام عطا فرمایا، اللہ رب العالمین نے شریعت عطا فرمائی، اللہ رب العالمین نے دین مکمل فرما کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ کے شروع میں اللہ فرماتا ہے آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کفر کر رہے ہیں۔ ذرا گلاس ٹوٹے غصہ آتا ہے، اسکرین ٹوٹے غصہ آتا ہے، گھر کی چھت گرے پریشانی ہوتی، اللہ کا حکم خود بھی لوگ توڑتے ہیں، پریشانی کوئی نہیں، چاہے وہ نماز کا ضائع کرنا ہو، چاہے وہ سود خوری کا معاملہ ہو، چاہے وہ رشوت خوری کا معاملہ ہو، یا عدالتوں میں اللہ کا حکم نافذ نہیں، پارلیمنٹ میں قانون سازی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہوا، تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے۔ اللہ سے محبت ہے تو پھر اللہ کے حکم سے بھی محبت ہوگی، اللہ کے دین سے بھی محبت ہوگی۔ اس کے بارے میں ہمارے رویے، ہمارا جوش، ہمارا جذبہ، ہماری اسٹرگل، ہماری ایفرٹس، ہماری محنت، ہمارا غصہ ہو جانا، سبحان اللہ، حدیث میں آتا ہے جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر نفرت کی، اللہ کی خاطر دیا، اللہ کی خاطر روکا، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کی، بخاری شریف کی روایت۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہوا، تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، غور کرنا چاہیے۔